الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه اخرجه الثلاثة۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اذا جب سجدہ سجدہ کرے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جب سجدے میں جائے، یعنی جب سجدے کا ارادہ کرے، سجدے میں جھکنا چاہے۔ اذا جب سجدہ سجدہ کرے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، فلا یبرک پس چاہیے کہ نہ وہ بیٹھے، کما جس طرح یبرکو بیٹھتا ہے البعیر اونٹ، یعنی اس طرح زمین پر نہ بیٹھے جس طرح کہ اونٹ بیٹھتا ہے۔ ولیضع اور چاہیے کہ وہ رکھے یدیہ اپنے دونوں ہاتھ، قبل رکبتیہ اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے۔ اخرجہ الثلاثۃ اس حدیث کو ائمہ ثلاثہ نے روایت کیا ہے۔ وہو اقوی اور یہ حدیث اقوی زیادہ مضبوط ہے، زیادہ قوی ہے، من حدیث وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے۔ اور سیدنا وائل بن حجر کی جو حدیث ہے اس کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ رأیت النبی، رأیت میں نے دیکھا، النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو، اذا جب سجدہ آپ سجدہ کرتے، ادھر بھی وہی مفہوم ہے جو اوپر بتلایا، یعنی سجدے کے لیے جب آپ جھکتے، وضع تو رکھتے، رکبتیہ اپنے دونوں گھٹنے، قبل یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پہلے۔ اخرجہ الاربعۃ اس حدیث کو ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے۔ فَإِنَّ پس بے شک، لِلْأَوَّلِ پہلی حدیث کے لیے، پہلی حدیث جو کہ ہم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑھی، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ فَإِنَّ پس بے شک، لِلْأَوَّلِ پہلی حدیث کے لیے، شاہدن ایک شاہد ہے، من حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے۔ صححہ ابن خزیمہ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ وذکرہ البخاری اور اس حدیث کو، اس روایت کو جو کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے معلقاً موقوفاً، معلق اور موقوف، معلق اور موقوف دونوں اعتبار سے سیدنا ابو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، یعنی یہ اثر سید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے، اب اس مسئلے کو ہم سمجھنے کی پہلے کوشش کرتے ہیں۔
اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنوں سے پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا، یعنی سجدے میں جانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب ہم سجدے میں جائیں گے اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی؟ کیا آیا پہلے ہم گھٹنے رکھیں گے یا پھر پہلے ہم دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھیں گے؟ پہلے یہاں پر ان روایات کو سمجھ لیں، پھر آپ کو مسئلے کی جانب بھی سمجھاتا ہوں۔ جو آپ نے پہلی حدیث پڑھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کے اندر کیا منقول ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح جب تم میں سے کوئی سجدے میں جا رہا ہو تو اس طرح نہ بیٹھے جس طرح کہ اونٹ بیٹھتا ہے، جس طرح کہ اونٹ بیٹھتا ہے، بلکہ کیا ہے وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھنا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھنا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ آیا اونٹ کس طرح بیٹھتا ہے اور اس کے ہاتھ کون سے ہیں اور اس کے پاؤں کون سے ہیں، کیونکہ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے آپ کو حدیث مبارکہ کا صحیح معنی صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر کلیئر ہے، واضح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرنا چاہے تو اس طرح نہ بیٹھے جس طرح کہ اونٹ بیٹھتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ اونٹ کے گھٹنے کون سے ہیں اور اس کے پاؤں کون سے ہیں۔ سب سے پہلے لغت عربی سے آپ کو یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ عربی زبان کی لغت پر مشتمل ایک کتاب ہے لسان العرب، لسان العرب، اس کے اندر یہ بات منقول ہے، لکھی ہوئی ہے کہ اونٹ کے گھٹنے اس کے ہاتھوں یعنی اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں، اور ہر چوپائے کے گھٹنے اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ جو اونٹ کے گھٹنے ہیں وہ اس کے ہاتھوں میں ہے، یعنی اگلی جو اس کی ٹانگیں ہیں اس کے اندر ہے، اور ہر چوپائے کے جو گھٹنے ہوتے ہیں وہ اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں۔ اب اس کو آپ اپنے اوپر رکھ کر مسئلہ سمجھیے، مزید آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ آپ ہمارے ہاتھ دیکھ رہے ہیں، یہ ہاتھ دیکھیں، ہاتھوں کی کیفیت کیا ہے، ہمارے ہاتھ کس طرح فولڈ ہو رہے ہیں، اس کو غور کریں، کوہنی پر دیکھیں، ٹھیک ہے، اور گھٹنوں کو دیکھیں، گھٹنوں کی کیفیت کو دیکھیں۔ اب جانوروں کے اگلے پاؤں اور پچھلے پاؤں کو ذرا دیکھیں، جو ان کے اگلے پاؤں ہیں وہ ہمارے گھٹنوں کی طرح ہیں، یعنی جو یہ گھٹنے کی ہماری کیفیت بنی ہوئی ہے ان کے بھی یہی انداز ہے، اور جو پچھلا ان کے پاؤں ہیں وہ کس طرح ہے، ہمارے بازوؤں کی طرح، ہمارے بازوؤں کی طرح ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو وہ اس طرح نہ بیٹھے کما یبرک البعیر، جس طرح کہ اونٹ بیٹھتا ہے۔ اب اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ اونٹ پہلے گھٹنے لگاتا ہے زمین پر، پہلے وہ گھٹنے لگا رہا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس طرح نہیں بیٹھنا جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، یعنی پہلے وہ گھٹنے زمین پر لگاتا ہے پھر وہ ہاتھ لگاتا ہے، تو لہٰذا تم نے اس کے برعکس کرنا ہے، تم نے کیا ہے پہلے ہاتھ لگانے ہیں پھر تم نے گھٹنے لگانے ہیں۔ اب کچھ لوگ یہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کی بات تسلیم کر لیتے، مان لیتے ہیں کہ جی اگلے جو ہوتے ہیں وہ ہاتھ ہیں اور پچھلے ان کے پاؤں ہیں، اگلے جو ہیں وہ ہاتھ ہیں، پچھلے جو ہیں ان کے پاؤں ہیں، تو لہٰذا اونٹ پہلے ہاتھ لگاتا ہے پھر گھٹنے لگاتا ہے۔ ہم ایک مرتبہ یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ تو اب ذرا غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے، جب تم میں سے کوئی شخص سجدے کا ارادہ کرے تو وہ اس طرح نہ بیٹھے جس طرح کہ اونٹ بیٹھتا ہے۔ اب اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا، اور آپ کے مطابق ہم نے ایک وقت یہ تسلیم کر لیا، مان لیا کہ اس کے اگلے ہاتھ ہیں پچھلے پاؤں ہیں، تو وہ پہلے ہاتھ لگا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا لہٰذا تم پہلے ہاتھ نہ لگاؤ بلکہ کیا لگاؤ، پہلے گھٹنے لگاؤ پھر ہاتھ لگاؤ۔ تو اب اس حدیث کا جو اگلا ٹکڑا ہے وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اس کا پھر آپ کیا کریں گے؟
کیا یہ دونوں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں کہ ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس طرح نہ بیٹھو جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، پھر آپ اسی طرح کا حکم دے رہے ہیں جس طرح کہ اونٹ بیٹھ رہا ہے۔ اونٹ پہلے ہاتھ لگا رہا ہے، نبی علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں ہاتھ پہلے رکھو گھٹنوں سے پہلے، تو لہٰذا لا محالہ یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور جو میں نے آپ کو بتلایا لغت عرب سے، اور پھر آپ ان کی ساخت دیکھیں، ان کی ٹانگوں کی ساخت دیکھیں، اگلی جو ٹانگیں ہیں جانوروں کی وہ ہمارے گھٹنوں کے مشابہ ہے، اور جو پچھلی اس کی ٹانگیں ہیں وہ ہمارے بازوؤں کے مشابہ ہے۔ تو اس لیے لہٰذا ہم یہی کہیں گے کہ اونٹ پہلے وہ گھٹنے زمین پر لگاتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح نہ بیٹھو جس طرح کہ اونٹ بیٹھتا ہے، بلکہ چاہیے کہ یضع یدیہ قبل رکبتیہ، کہ اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا ہے۔ اور خود امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حدیث وائل بن حجر، کہ ایک روایت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، منقول ہے، جس کے اندر وہ عمل بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کر رہے تھے تو وضع رکبتیہ قبل یدیہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پہلے لگایا۔ اب خود غور کریں، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ پہلے حدیث لائیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دوسری حدیث لے کر آئیں وائل بن حجر کی۔ وائل بن حجر کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے گھٹنے رکھتے تھے، اور سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پہلے ہاتھ رکھو۔ اور خود امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان کر رہے ہیں وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حدیث وائل بن حجر، کہ سند کے اعتبار سے جو زیادہ قوی مضبوط بات ہے وہ کس کی ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور پھر انہوں نے ایک شاہد نقل کیا ہے، کس کا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا۔ وہ کس سے منقول ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معلقاً اور موقوفاً بیان کیا ہے، اور اس کو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اب ہم غور کریں تو اس میں مسئلہ یہی ہے کہ پہلے گھٹنے ہی رکھے جائیں، پہلے ہاتھ ہی رکھے جائیں گے، گھٹنے بعد میں رکھے جائیں گے۔ پہلے ہاتھ رکھیں گے پھر گھٹنے رکھیں گے، اور اس کے اندر سب سے پہلی حدیث آپ نے پڑھ لی اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ۔ تو اس حدیث کو محدثین کی بہت بڑی جماعت نے صحیح قرار دیا ہے، صحیح قرار دیا ہے۔ یہ سارے کے سارے راوی اس کے کیا ہیں؟ ثقہ ہیں، کوئی بھی راوی اس کا کمزور نہیں ہے۔ جہاں تک اس حدیث کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا ہے کہ اس حدیث میں متن کی تبدیلی ہو چکی ہے اور اضطراب ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حدیث اصل میں اس طرح تھی وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، کہ اپنے دونوں گھٹنوں کو چاہیے کہ پہلے رکھو ہاتھوں سے پہلے۔ تو اس سلسلے میں ان کی گفتگو جو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے زاد المعاد کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223 سے لے کر صفحہ نمبر 231 تک موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جو محققین ہیں شیخ شعیب، شیخ عبد القادر، انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے، اسی طرح شیخ احمد شاکر انہوں نے ترمذی کی تحقیق کی ہے، پھر اسی طرح علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تحفۃ الاحوذی کے نام سے جامع ترمذی کی شرح لکھی ہے، اور پھر اسی طرح امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفت الصلاۃ میں، اور اسی طرح ارواء الغلیل کے اندر اور الضعیفہ میں مفصلاً ان کا تعاقب کیا ہے۔ اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے جو یہ نظریہ ہے کہ یہاں پر قلب ہوا ہے، یہاں پر اضطراب ہے، انہوں نے سختی سے اس کی تردید کی ہے اور اس کے دلائل بھی ذکر کیے ہیں۔ اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو امام البانی کی صفت الصلاح اس کے صفحہ نمبر 82 پر مختصر موجود ہے، اور اسی طرح آپ ارواء الغلیل اور اس میں اسی طرح الضعیفہ اس کے اندر جا کر آپ مطالعہ کر سکتے، وہاں پر موجود ہے۔ اور جہاں تک تعلق دوسری روایت کا ہے جو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موجود ہے،
ٹھیک ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ معلقاً اور موقوفاً موجود ہے، اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح معانی الاثار کے اندر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ٹھیک ہے، یہ نقل کیا ہے کہ کان ابن عمر یضع یدیہ قبل رکبتیہ، کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھٹنوں سے پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھا کرتے تھے۔ اور دیگر کتابوں کے اندر مرفوعاً یہ اس طرح موجود ہے کہ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کان یضع یدیہ قبل رکبتیہ وقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ذالک، کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کا اپنا عمل بھی یہی تھا کہ وہ گھٹنوں سے پہلے دونوں ہاتھوں کو رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اور اس حدیث کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک میں جو ہے اس کی موافقت کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسا کہ یہاں پر بھی آپ نے پڑھ لیا، انہوں نے اس حدیث کو صحیح بیان کیا ہے، اور فتح الباری کے اندر انہوں نے گھٹنے پہلے رکھنے والی حدیث پر اس کو کیا دی ہے، ترجیح دی ہے۔ اور اسی طرح علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت سنن کبریٰ بیہقی کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، جو کہ آپ نے یہاں پر بھی پڑھ لی، جو اخرجہ الائمۃ الثلاثہ کے عنوان سے پڑھی تھی نا آپ نے، وہ یہی اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ۔ اور اسی طرح امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ادرکت الناس، کہ میں نے لوگوں کو پایا ہے، کن کو؟ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، کیا؟ یضعون ایدیہم قبل رکبہم، کہ وہ اپنے گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے تھے۔ وروی عن ابن عمر فیہ، اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی موجود ہے۔ اگر آپ اس پر مزید تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو ائمہ نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیے، تحفۃ الاحوزی کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اسی طرح علامہ شمس الحق عظیم آبادی کی عون المعبود اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، امام شوکانی کی نیل الاوطار اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ابن قدامہ کی المغنی اس کے اندر آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے نقل کیے۔ اسی طرح امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر بھی اس مسئلے کو نقل کیا ہے، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے محلہ کے اندر، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ کے اندر اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ان دلائل کا کہ پہلے گھٹنے رکھے جائیں، پہلے گھٹنے رکھے جائیں پھر ہاتھ رکھے جائیں، ان کی سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ جو سنن اربعہ کی روایت ہے، اور اسی طرح سنن دارمی کے اندر بھی موجود ہے، دارقطنی کے اندر، بیہقی کے اندر بھی، ابن خزیمہ کے اندر، ابن حبان کے اندر، اور اسی طرح امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ کے اندر، اور امام حازمی نے کتاب الاعتبار میں نقل کی کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ واذا نہض رفع یدیہ قبل رکبتیہ، جو کہ وائل بن حجر کی، جس کی طرف امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشارہ کیا اور تھوڑی سے الفاظ بھی انہوں نے نقل کیے۔ تو اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد خود امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اور امام حازمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر شدید جرح کی ہے اور اس کے مرفوعاً موصولاً صحیح ہونے پر کلام کیا ہے، اور امام حازمی نے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر متقدمین حفاظ کی طرف بھی اس جرح کو منسوب کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیے گئے حفاظ کے علاوہ ابن ابی داود سے بھی جرح نقل کی ہے۔ اسی طرح علامہ عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شروع کے اندر، اور شیخ شعیب، شیخ عبد القادر الناؤت، انہوں نے تحقیق جو زاد المعاد کی تحقیق ہے اس میں بھی یہ جرح نقل کی ہے۔ اسی طرح امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حفاظ کے علاوہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس روایت کی سند پر جرح نقل کی ہے۔ اسی طرح امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی مشکات کی تحقیق آپ پڑھ لیں، ارواء الغلیل پڑھ لیں، احادیث ضعیفہ میں انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، درست نہیں ہے۔ اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس جانب بھی توجہ دلائی ہے کہ جو ملا علی قاری نے اس کے متعلق بات بیان فرمایا کہ ملا علی قاری نے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو بات انہوں نے نقل کی ہے، قول ان کی طرف انہوں نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں اس روایت کے دو اور بھی سندیں، یعنی وہ یہ بات امام ملا علی قاری نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، یہ قول ان کے اوہام میں سے ہے، یہ
ولا تغتر بما حکاہ الشیخ القاری عن ابن حجر الفقی ان لہ طریقین آخرین، کہ اس کے دو اور طریقیں، دو اور سندیں ہیں۔ فإنہ من اوہامہ، یہ کیا ہے؟ ان کے وہم میں سے۔ اور اسی طرح اس پر مفصل انہوں نے بحث بھی نقل کی، یعنی کہ اگر آپ یہ مضمون پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے شیخ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، شیخ منیر قمر حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ نقل کیا ہے۔ آپ ان کی کتاب کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح نیٹ کے اوپر بھی یہ موجود ہے کہ نماز میں سجدے جانے کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے، جانے کی کیفیت کیا ہے، اونٹ کی مجموعی کیفیت اختیار کرنے کی ممانعت، پھر انہوں نے اس کے اندر پہلے ہاتھ رکھنے ہیں یا پہلے پاؤں گھٹنے رکھنے ہیں، وہ سارے دلائل انہوں نے نقل کیے، پھر اس پر پوری بحث کی انہوں نے نقل کیا ہے، پھر جو مغالطہ دیے جاتے ہیں، جو نسخ کی بات کی جاتی ہے، وہ ساری چیزیں انہوں نے نقل کی۔ یہ بڑی ایک تفصیلی مطلب انہوں نے مضمون اس پر لکھا ہے، آپ اس کا مطالعہ وہاں پر کریں تو انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ تو راجح اور صحیح بات یہی ہے، جو ہمیں دلائل کی روح سے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہی بات ہے کہ آپ نے پہلے ہاتھ رکھنے ہیں اور بعد میں گھٹنے رکھنے ہیں، اور یہ پہلے ہاتھ رکھنا عین فطرت بھی ہے۔ عین کیا ہے؟ فطرت بھی ہے۔ جب انسان اوپر سے نیچے کی طرف جھکتا ہے تو آپ جیسے ہی زمین پر گھٹنے رکھیں گے زور سے، تو ظاہر ہے آپ کے گھٹنوں کے اوپر کیا ہے؟ چوٹ لگ سکتی ہے، نمبر ایک۔ پھر نمبر دو، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کوئی طریقہ بیان کر سکتے ہیں جو ایک عمر تک تو انسان کا ساتھ دے، پھر عمر کے ایک حصے کے بعد وہ ساتھ ہی نہ دے سکے؟ یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ جوانی کے اندر تو چلیں آپ کہیں کہ میں اس طرح بیٹھ سکتا ہوں کہ پہلے گھٹنے لگا لوں پھر ہاتھ لگا لوں، جب بڑھاپے میں ہو جاتا ہے بندہ پھر کیا اس کیفیت میں جائے گا؟ اور پھر آپ نے عملی طور پر بھی دیکھا ہوگا کہ جب گھٹنے پہلے رکھائے جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ کہاں پر ہوتے ہیں؟ ہمارے گھٹنوں کے اوپر ہی ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی اسی بات کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم فوری طور پر اگر گھٹنے لگاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارا منہ بھی نیچے لگ جائے اور ہمارے گھٹنوں کے اوپر چوٹ لگے، تو ہم بڑی آہستہ سے جا رہے ہوتے ہیں اور اپنے گھٹنوں کے اوپر ہم نے زور دیا ہوتا ہے، ان کو پھر پہلے جھکا لیتے ہیں پھر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر کلیئر اور واضح طور پر بیان کر دیا، جو کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دیا کہ اس طرح نہ بیٹھو جس طرح کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ اور جہاں تک نسخ والی بات ہے وہ بھی درست نہیں ہے کہ سیدنا وائل بن حجر والی جو روایت ہے اس نے جو ہے سیدنا ابو ہریرہ کی روایت کو منسوخ کر دیا۔ منسوخ اس طرح نہیں ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے مثالیں اس طرح کرتے ہوئے دیکھا اور اس سے آپ کہہ دیں کہ جی منسوخ ہو گئی، نہیں، ناسخ واضح طور پر ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ خود امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو یہاں پر واضح کر دیا کہ یہاں پر کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلا فرمان ہے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے روایت نقل کی ہے، وہ روایت زیادہ بہتر ہے، زیادہ قوی ہے، زیادہ مضبوط ہے بنسبت اس کے جو سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو اس لیے سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت بھی لے کر آئے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، کچھ لوگ پھر اس طرح اس کے اندر دونوں کے درمیان میں تطبیق اس طرح دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے نا، اس کے اندر آپ یہ مان لیں کہ انقلاب ہوا ہے، تبدیلی ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ جس کی طرف امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا۔ کہتے ہیں اگر وہ آپ مان لیں گے تو پھر تو دونوں حدیثوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں رہے گا، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مطلب ہوگا کہ پہلے گھٹنے رکھیں پھر ہاتھ رکھیں، اور سیدنا وائل بن حجر کی حدیث بھی یہی کہتی ہے پہلے ہاتھ رکھیں اور پہلے گھٹنے رکھیں اس کے بعد ہاتھ رکھیں، تو لہٰذا کہتے ہیں آپس میں کوئی دونوں حدیثوں میں اختلاف نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اونٹ کے جو ہے نا پہلے ہم ہاتھ مان لیں گے اور پھر پاؤں مان لیں گے، یعنی کہ وہ ایک دوسری صورت بنا کر ان تینوں روایات کو آپس میں جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت کو آپ دیکھیں، احادیث کو دیکھیں، روایات کو دیکھیں، کون سی احادیث سند کے اعتبار سے قوی ہیں، مضبوط ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو اشارہ کیا اور بھی دیگر علماء نے اس پر بحث کی ہیں، آپ ان کے اندر جا کر ان کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے بالکل یہ واضح ہو جائے گی کہ یہاں پر مقصود بھی یہی ہے
اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو پہلے لائے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ پہلے آپ نے کیا رکھنے ہیں؟ ہاتھ رکھنے دونوں، پھر اس کے بعد دونوں گھٹنے رکھنے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔